بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں جو ویلاگ کرنا چاہ رہا تھا وہ تو کچھ اور سبجیکٹس تھے، وہ اس پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب آج طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو کچھ سوال و جواب اٹھائے ہیں، جو کی ہے، تو جو راجہ سلطان سکندر ہیں چیف الیکشن کمشنر، اب وہ بند گلی میں آ گئے ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو سپریم کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی کیس کی، فیصلہ ریزرو ہوا سنی اتحاد کونسل کے لیے مخصوص نشستوں کی جو پٹیشن تھی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی حالت ایسی ہے کہ کسی ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کی بریک لگ نہیں رہی اور وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی ہے، اور انجن بند کرنے کی چابی بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ وہ میں پورا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن جو آغاز ہے وہ میں کرتا ہوں جو آج پاکستان کے چینلز نے پستی دکھائی ہے، جو آج انہوں نے گھٹیا پن کی تاریخ رقم کی ہے۔ میں یہ عرض کروں، ان مالکان نے اور ان چینلز میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈائریکٹر نیوز کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کنٹرولر نیوز کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو شفٹ انچارج کہتے ہیں، انہوں نے آج جو چیزیں چلائی ہیں، خاور مانیکا نے جو کچھ کہا، اور پھر سرکاری جو ٹیلی ویژن ہے اس نے بھی، اسٹیٹ ٹی وی نے بھی، تو یہ گورنمنٹ بھی کروا تو یہ گورنمنٹ ہی رہی تھی سب کچھ، لیکن آج وہ بھی بھرپور انداز میں ننگی ہو گئی۔ جو انہوں نے آڈیو چلائی ہے اور یہ دعویٰ اس پہ کیا ہے کہ یہ انٹیمیٹ وائسز ہیں، اور جس طریقے کے گھنونے اور گھٹیا الزامات انہوں نے آج عمران خان پر اور بشریٰ بی بی صاحبہ پر لگائے ہیں، نہ یہ جو بڑے بڑے جگادری صحافی جو اپنے آپ کو ڈائریکٹر نیوز کہتے ہیں، اتنا ان کا قد ہے، پستی کی تمام حدیں انہوں نے کراس کر لی ہیں، اور وہ گر گئے ہیں، آج گند کے گڑھے میں گر گئے ہیں، اور تاریخ انہیں اس چیز سے یاد رکھے گی۔ کیا میرا سوال ہے کہ کیا جو چینل ہیں، میں ایک ایک چینل کا نام لے کے اگر ان کے مالکان سے پوچھوں کہ کیا آپ کے بچوں کی، آپ کے جو قریبی عزیز ہیں، ان کی اس طرح کی آوازیں آپ اپنے چینل پہ چلا سکتے ہیں، اور کس طرح باجماعت انداز میں چلائیے؟ وہ خاور مانیکا کی اوقات کیا ہے، اس کی اتنی اہمیت کہ وہ جس کو یہ مین سٹریم میڈیا نہیں ہے، یہ گٹر میڈیا ہے۔ میں آج اس کو اور سوشل میڈیا بہت بہتر میڈیا ہے۔ یہ جو مین سٹریم جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایکچوئل گٹر میڈیا ہے، گٹر میڈیا، گند سے تعفن سے بھرا ہوا میڈیا، میں یہ عرض کروں، جس میں مالکان نے اس کی اجازت دی، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں لگ سکتا، اور وہ انہوں نے کیا سب کچھ اپنے مفادات کے لیے۔ اور جو بڑے بڑے صحافی وہاں پر کوئی اینکر بن کے بیٹھا ہے، میں دیکھتا ہوں نا کتنے اینکرز آج استعفیٰ دیتے ہیں اپنے چینل سے، جن کو 80 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ تنخواہ دی جا رہی ہے۔ وہ تنخواہ نہیں ہے، ان کی کوئی ریٹنگ نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں دیکھتا، یہ گھوس ہے جو تنخواہ کے روپ میں آپ کو مل رہا ہے۔ یہ جو 50 لاکھ، 60 کروڑ یہ جو لے رہے ہیں، اور ان چینلز میں جا رہے ہیں جن چینلز کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو ریٹنگ بھی کیونکہ بکتی ہے ساری، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو یہ ان کو تنخواہ کی صورت میں ان کو گھوس دی جاتی ہے، رشوت دی جاتی ہے۔ یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ وہ لفافہ ہے جو تنخواہ کے نام پر دیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ سب، میں دیکھتا ہوں آج کتنے استعفیٰ دیتے ہیں، کتنے ڈائریکٹر نیوز کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں۔ اور آج بالکل ایک ایسا آئی ایم اسپیچلیس، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائیں۔ گرے ہوئے تو تھے، مجھے پتا ہے، لیکن اس حد تک گر جائیں گے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو عدالت ہے، اس میں اسلام آباد کی 3 نشستوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ آج علی بخاری صاحب کی جو نشست ہے اس کے حوالے سے تھی، تو آج انہوں نے جو آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن کو، ای ایم ایس، کہ ای ایم ایس نے جو رزلٹ آئے تھے، وہ جو اس کا ریکارڈ ہے، وہ سارے کا سارا آپ عدالت میں پیش کریں۔ اب یہ جو آرڈر ہے، اس کے بعد تو وہاں پر کھلبلی مچ گئی ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک نیریشن دے دوں، جو اس وقت الیکشن کمیشن ہے نا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی بہت ہی جو فورٹیفائڈ قسم کی جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ اس کا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ تمام کوریڈورز میں، کمروں میں، ایک جگہ پر وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جن سے آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور ویڈیو تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے۔ میڈیا کی کوئی ایکسیس نہیں الیکشن کمیشن میں، وہ یا تو صرف
جو الیکشن کمیشن نے اپنا کمرہ عدالت بنایا ہوا ہے وہاں تک ان کی ایکسیس ہے یا میڈیا روم تک، اس کے علاوہ بالکل بھی ایکسیس نہیں ہے. جو وہاں پر امپلائی ہیں ان کے ٹیلی فون، ان کے واٹس ایپ چیک کرنے والی کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ ان کو چیک کرتی ہے تاکہ کہیں کو باہر فون نہ کر سکے، لے نہ سکے. تو وہاں پر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ ای ایم ایس جو ہے اس میں جب ایک رزلٹ مرتب ہوا، پریزائڈنگ افسر نے یوں اس کی فوٹو کھینچی، سسٹم میں ڈال دی. جیسے ہی انٹرنیٹ اسے ملے گا سسٹم کو، اگر نہیں ہے انٹرنیٹ تو وہ مین سرور میں چلا جائے گا. اب اس میں ای ایم ایس میں جو میری اطلاعات ہیں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور آج جو فارم 45 اب جو ہاتھ سے بنے ہوئے جو ان کے پولنگ ایجنٹس کے ہیں وہ، یا آر اوز آفس کے جو فارم ہیں ان کی 45 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آر او آفس سے تو آپ کو فارم 47 وہ جو ملتا تھا. تو اب ای ایم ایس کا جو ریکارڈ ہے یہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی وہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو بند گلی میں آ گئے ہیں سلطان سکندر راجہ صاحب. جو عمران خان بات کرتے ہیں نا آرٹیکل 6 کی، وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگ جائے گا کیونکہ یہ رانگ ڈوئنگ ان کی ثابت ہونے والی ہے. اور یہ جو 3 حلقوں سے اسلام آباد کے جو بات شروع ہونی ہے یہ 170 حلقوں تک چلی جانی ہے. تو آج گھیرا جو ہے نا تنگ ہو رہا ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ میں آ جائیں، وہاں پہ قاضی فائز صاحب ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جس کی بریک نہیں لگ رہی، فیل ہو چکی ہے، انجن بند نہیں ہو رہا. بڑی کوشش ہے ان کی کہ وہ میجورٹی ججز کی سپورٹ لے لیں، لیکن ابھی تک جو ہمیں نظر آیا سوالات سے نمبر گیم ابھی قاضی صاحب کے حق میں نہیں ہے. اور اگر سنی اتحاد یہ جو نشستیں ہیں اگر سرکاری الائنس کو نہیں ملتی تو آئینی ترمیم کیسے ہوگی؟ مدت ملازمت میں توسیع یا اس میں اضافہ، ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 65 سال کیسے ہوگی؟ اور پھر جو ٹینیور بڑھانا ہے چیف جسٹس کا وہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑا قاضی صاحب بڑے مسئلے میں پھنس گئے کیونکہ کیسکیڈنگ امپیکٹ ہوگا اس کا. اگر قاضی صاحب یہ فیصلہ نہیں دے سکتے شریف خاندان کو اور جو ریفارمز ہیں پھر یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہو سکتی تو پھر قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ تو پتھر پہ لکیر ہے. اور اگر یہ فیصلہ آ گیا تو یہ اتنی جلدی اس کا امپیکٹ ہوگا کہ جن لوگوں کو وہ خود لگا رہے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے منہ پھیر لیں گے کیونکہ یہ زمانہ جو ہے نا یہ زمانہ بڑا اور قسم کا ہے. قاضی صاحب نے بھی خود ایسے ہی کیا، تو جیسے آپ کرتے ہیں ویسا ہی پھر آپ بھرتے ہیں. تو آج ابھی دو مین جو آرکیٹیکٹ قاضی صاحب، آج سلمان اکرم راجہ نے بولنے نہیں دیا، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو اطہر من اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ یہ کیسے آنکھیں بند کر لے کہ سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو الیکشن کمیشن نے نکالا الیکشن پروسیس سے، بلے کا نشان نہیں دیا پہلے ان کو، پھر اس کے بعد ان کے پارٹی ٹکٹس وصول نہیں کیے، اور کیسے ہم اس تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور ان چیزوں کو نہ دیکھیں. کمپلیٹ جسٹس کے لیے دیکھنا ضروری ہے. قاضی صاحب نے بڑی آئیں بائیں شائیں چائیں ادھر ادھر سے کونیاں مار کے نکلنے کی کوشش کی لیکن نہیں. اور اب جو اس وقت جو میری جو اطلاعات ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں سوال و جواب سے، اکثریت ججز کی جو ہے وہ یہ مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو دینا چاہتی ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے، وہ حق نہیں چھیننا چاہتی. اور جو الیکشن کمیشن کی رانگ ڈوئنگز ہے اس کو فکس کرنا چاہتی ہے. اب لیٹس سی کہ جو فیصلہ ریزرو ہوا ہے وہ بیچ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا آتا ہے، کیونکہ سرگودا کے جج نے بھی خط لکھ کے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، اور بھی ہم یہ 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو لیٹس سی کہ واٹ انفولڈز. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.